نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو برائے کرم لکھ کر بتا دیں. وعلیکم السلام. صحیح. تو آج ہماری صرف کی کلاس ہے جو جمعہ کے دن جو ہم نے لی تھی اگلے گزشتہ ہفتے. کتنے لوگوں نے ماضی کی اقسام باعتبار ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید یاد ہو گئی؟ مطلق تو سب کو یاد ہے الحمدللہ. ماضی قریب کے لیے کانا کی گردان پلس مطلق والا فعل ماضی. تو فارمولا کیا ہوا؟ کانا پلس فعل ماضی از اکول ٹو جی فعل یا ماضی بعید. اور قریب کے لیے قد لگائیں گے. صحیح. کیا لگائیں گے؟ قد فعل، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت. کتنے لوگوں نے یاد کی گردان بعید اور قریب؟ جی کوئی تو بولے. ماشاء اللہ. چلے مولانا شروع کریں. ماضی قریب یا ماضی بعید. کانا فعلا. اللہ. کان فعل، کانا فعل، کانوا فعلوا، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کنا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنت فعلت، کنا فعلنا. ماشاء اللہ. قد فعل. قد فعل، قد فعلا، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلت، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. منفی کے لیے ماں بیچ میں لگانی ہے. اور کتنے مرد حضرات ہیں اس میں؟ شوکت بھائی آپ نے کوشش کی یاد کرنے کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحت یاب ہیں بھائی؟ بھائی گزر میں ابھی نہیں تیاری تو نہیں کر سکا، فی الحال اچھا تو ریسٹ پہ ہی ہوں. چلیے کوئی لوٹ. ہاں مطلب میں معذرت چاہوں گا، نہیں انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں. فارمولا تو سمجھ میں آ گئی نا. جی جی قد جی قریب کے الحمدللہ. لیے لگائیں گے اور اور کانا کانا. دور کے لیے، ہاں تو کانا بعید کی کے بھی لیے. گردان چلے گی. اور جی کانا، کانو، کانا، ہاں کانا، کانو، کانت، کانا تھا. جی صحیح. وہ انشاءاللہ میں کر لوں گا، مسئلہ نہیں اچھا ہے. صحیح ہے. چلے بہنیں امید ہے کر لیں گے انشاءاللہ، ان سے بعد میں پوچھ لیں. اب ماضی استمراری رہی. استمرار ہے نا، یہ کنٹینیوس کو کہتے ہیں. تو ماضی استمرار کا فارمولا سیم کانا ہے، کانا کی گردان، بٹ فعل ماضی نہیں بلکہ فعل مضارع کے ساتھ ہوگا. جیسے یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اب کانا لگائیں گے تو کانا یکتب وہ لکھتا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، وہ لکھتا تھا. مطلب شروع کیا، پاسٹ کنٹینیوس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ کام شروع ہوا ہے نا بہت عرصہ پہلے، مگر وہ مسلسل کام چل رہا ہے. تو ماضی میں کام کے مسلسل ہوتے رہنے کا مفہوم کو ماضی استمراری کہتے ہیں. فارمولا کانا پلس فعل ماضی از نتھنگ بٹ فعل ماضی استمراری. تو وہی چلے گا. کانا یکتب، کانا یکتبانی، کانو یکتبون، کانت یکتبو. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ بہترین ہے ماضی استمراری. کانا یفعلو، کانا یفعلان، کانو یفعلون،
कानत तफअलु, कानता तफअलानी, कुन्ना यफअलना, कुंता तफअलु, कुंतुमा तफअलानी, कुंतुम तफअलूना, कुंती तफअलीना, कुंतुमा तफअलानी, कुंतुन्ना तफअलना, कुंतु अफअलु, कुन्ना नफअलु। और यहाँ मा जो है वो काना से पहले आएगा, यफअलु से नहीं, बीच में नहीं आएगा, काना से पहले आएगा। ये एक फर्क याद रख लें, समझ। मा काना यफअलु, क्यों? क्योंकि यफअलु के लिए मनफी अगर होता तो वो क्या होता, ला होता, सही, मतलब मुजारे के लिए, क्योंकि ये माजी इस्तेमरारी है और माजी के लिए मनफी मा ही होता है, मगर यफअलु के आगे नहीं आएगा, काना के आगे आएगा। ये एक याद रखना है कायदा, समझ में आ रही है। बाकी जो था मा यहाँ था बीच में बईद में, मगर आगे होगा। क्लियर। मा काना यफअलु मा काना यफअलानी मा कानू यफअलूना मा कानत तफअलु मा कानता तफअलानी मा कुन्ना यफअलना मा कुंत तफअलु मा कुंतुमा तफअलानी मा कुंतुम तफअलूना मा कुंती तफअलीना मा कुंतुमा तफअलानी मा कुंतुन्ना तफअलना मा कुंतु अफअलु मा कुन्ना नफअलु। क्लियर। याद करनी है हजरत, याद करनी है, कोई चारा नहीं है, इस्तेमरारी तक हमें याद करनी ही है। क्लियर। अच्छा, अब रही बात माजी शकिया, इसमें क्या दिया है? अच्छा, ये एहतमाली आया, इसके बाद तमन्नाई है। चलिए पहले इसको ले लें। माजी शकिया, कतबा उसने लिखा, यक है ना, यकूनु कतबा उसने लिखा होगा, शक है, किसी काम के होने के मुतालिक शक पाया जाता हो, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, यकूनु प्लस फेले माजी, माजी शकिया होता है, क्या है, काना एक होता है, काना का मुजारे यकूनु, तो इस्तेमरारी में और जी वईद में काना का गर्दान चल रही थी, यहाँ यकूनु प्लस फेले माजी, मुजारे आ गया यकूनु। अब इसका भी चलेगा, यकूनु जहबा यकूनाने जहबा यकूनूना जहबू, तो यकून की भी गर्दान चलेगी और फेले माजी की भी गर्दान चलेगी। क्लियर। अच्छा, रही बात यहाँ पर शकिया है ना, माजी शकिया को उतनी अहमियत दी नहीं ना, सही है, मुतलक है, करीब है, बईद है, अब वो थोड़े दकीक होने के सबब से उन्होंने उसको दिया नहीं, सिर्फ एहतमाली और हाँ, एहतमाली और तमन्ना ही रखा है बस। क्लियर। चलिए लगे हाथ, ये भी है कि यकूनु की गर्दान चलेगी और कतबा की गर्दान चलेगी, ये माजी शकिया है। अच्छा, और क्या है, माजी करीब तो हमने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और कहाँ गया, अब आइए, मुजारे को मुस्तकबल के साथ खास करने के दो तरीके पहले पढ़ चुके हैं, यानी सीन और सोफा लगाते हैं, वो अभी हमने आपको इसमें बताया, क्या कहते हैं कि अरबी जबान के 10 सबक में, यहाँ तो नहीं बताया, मगर एक तरीका ये भी है कि लअल्ला लगाएं, लफ्ज लअल्ला जिसको शायद भी मुजारे के माने मुस्तकबल के साथ खास कर देता है, और ये भी माजी शकिया बन जाता है। समझ में आ रही है। तो लअल्लाह जो है ये भी शकिया का एक पहलू रखता है। लअल्लाह के इस्तेमाल के हवाले से दो बातें याद रखिए, लअल्लाह कभी किसी फेल से पहले नहीं आता, बल्कि ये हमेशा किसी इसमें जाहिर पर या किसी जमीर पर दाखिल होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ देखें, कहाँ गया, हाँ, देखिए लअल्लाहु फअला, तो ये लअल्लाह जो है ना कभी भी फेल के आगे नहीं होता, तो हु जमीर यहाँ पर आगे आ गया। बात समझ में, लअल्लाहु फअला लअल्लाहुमा फअला, तो वो जमीर की गर्दान चलेगी। समझ में आ रही है। तो लअल्लाह के इस्तेमाल के हवाले से दो बातें, लअल्लाह कभी किसी फेल से पहले नहीं आता, बल्कि ये हमेशा किसी इसमें ज़ाहिर, यानी कोई इसम हो, है ना, लअल्लाह ज़ैदुन, समझ में आ रही है, लअल्लाह ज़ैदुन फअला इस कदर हो, या जमीर हो लअल्लाहु फअला इस कदर, समझे। अच्छा,
اور دوسری بات کیا ہے؟ ہاں وہی ہمیشہ کسی ضمیر پر داخل ہوتا ہے. لعلہ کے استعمال کے حوالے سے دو باتوں میں سے ثانین یہ کہ لعلہ کبھی انا کی طرح اپنے اسم کو نصب ہے نا دیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، اور خبر کو مرفوع کرتا ہے. تو گویا یہ پھر یہ قواعدی باتیں ہیں. نفع کیا انا انا لاکنہ لیتا لعلہ یہ سب افعال ناقصہ ہیں. یہ آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. وہ دوسری بات کو فی الحال روک کے رکھیں. تو لعلہ فعل لعلہما فعلا لعلہم فعلوا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، نہ احتمالی کو اور نہ شکیہ کو ہے نا، اور نہ ہی تمنائی کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیتا کاش کے معنی ہے. اب یہ بھی ہے نا فعل کے آگے نہیں آتا تو یا تو اس میں ظاہر آئے گا یا ضمیر آئے گی. حالت نصب والے ضمیر آئیں گے، یاد رکھیے، کیونکہ یہ لیتا لعلہ یہ افعال ہے نا. لیتا کیا ہے؟ یہ بھی اس کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے. انا انا لاکنہ لیتا لعلہ یہ سب حرف مشبہ بالفعل ہے جو اس کے بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں، خواہ وہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو. تو ظاہر ہوگا تو لیتا زیدن فعلا اس قدر آتا، ظاہر اسم نہیں ہے بلکہ ضمیر کی طور پر ہے. تو لیتا ہوا نہیں کریں گے، ہوا تو مرفوع والا ہے نا، منصوب والا ضمیر لائیں گے لیتا ہو، کیونکہ اس کے بعد والا ضمیر یا اس میں ظاہر کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، زبر والا ہوگا، کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل جو نا انا انا لاکنہ لیتا لعلہ جو یہ ہیں، یہ اس کے بعد والے کو منصوب کرتے ہیں. یہ عامل ہے، عوامل کی بحث میں پڑھیں گے انشاءاللہ. کلیئر ہے سب کو؟ تو ان کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جانکاری ہے نا، جانکاری رکھنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہی لیتا مانے کاش، فعل ماضی، ماضی تمنائی ہے نا، یہ تمنی یا تمنائی دونوں بولتے ہیں لیتا جب آئے. جملہ میں خواہش اور تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. لیتا کے قواعد بھی لعلہ والے ہی ہیں، یعنی ضمیر ہوگا اس میں، ظاہر ہوگا، وہ منصوبی حالت میں ہوگا. صحیح ہے؟ اور پھر دو ہی باتیں. چلیے آگے. لیتا دیکھیے، لیتا المعلم کتبا، دیکھ رہے معلمہ کو نصب کیا، معلمو تھا نا وہ، یس. لیتا المعلم کتبا، کاش معلم کیا ہے؟ لکھتا. صحیح ہے؟ وہ مستقبل میں کر دیتا ہے. لیتنی کنت ترابا ہے نا، سورہ یہ کیا ہے؟ سورہ یا لیتنی اما، کنت ترابا. یا لیتنی کنت ترابا. وہ کافر جو ہیں حشر کے میدان میں جب ان کو جہنمی ہونے کا ہے نا خبر دی جائے گی، کہیں گے کاش ہم مٹی ہی بنے ہوتے، ہم انسان نہ بنتے، ہے کہ نہیں؟ لیتنی یا لیتنی کنت ترابا، سورۃ یا العامہ. لیتنی کافی جگہ ہاں استعمال ہوا ہے جی جی، کاش کے معنوں میں. کاش کے معنی میں ہے نا. یہ اما پارے کے جو سورہ نبا کی آخری آیتوں میں ہے. خیر چلیے، تو یہ لیتا اس کے بعد والے اسم خواہ وہ ظاہر ہو یہ اس میں ضمیر ہو تو لیتا ہو کتبا اس قدر آئے گا. حالت نصب والے ضمائر آئیں گے. اب امید ہو آپ لوگ ضمائر پڑھ چکے ہیں. حالت ہے نا مرفوع، حالت منصوب، حالت مجرور. مرفوع میں کیا ہے؟ منفصل بھی ہے، متصل بھی ہے کہ نہیں؟ اور منصوب میں بھی متصل ہے اور منفصل ہے، مگر مجرور میں صرف متصل ہے. کلیئر ہے؟ جی نومیر میں لبیک. پڑھے تھے نا، تو اس قدر ہی وہ آپ کے لیے فائدہ دیتی ہیں. چلیے، ماضی شرطیہ یہ بھی ایک ہے. ماضی شرطیہ میں دو فعل آتے ہیں، ایک شرط دوسرا جواب الشرط. ابھی تھوڑا جو ہے نا ڈیٹیل والا ہے، اس کو آگے لو آئے گا ہے نا، اگر کے معنی میں آتا ہے لو. کبھی ان بھی آتا ہے نا، وہ سارے ہے نا، کبھی اذا بھی آتا ہے. یہ سارے چیزیں پھر ہم شرط کے بحث میں، شرط و مشروط، یہ شرط و جواب الشرط کے بحث میں پڑھیں گے. فی الحال اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر؟ تو ہم فی الوقت جو ہے ماضی بعید قریب استمراری یاد کریں گے. تمنی ہے نا، شرطیہ، شکیہ جو بھی ہے نا، ترجی، یہ سب بس جانکاری کے تحت ان کو ہم ایک علمی نکات فارمولا کے تحت ہی رکھیں گے. کلیئر سب کو؟ یاد تو ان تینوں کو کرنا اس میں ضروری ہے.
آسانی کے لیے اگر میں عرض کروں، میرے خیال میں شکیہ جو ہے یہ شک پایا جائے گا، جی اور تمنا تمنائی میں کوئی آپ خواہش وغیرہ ہو جائے گی، خواہش ہے نا، کاش ہو جائے خواہش ایسا. وغیرہ، کاش. اور جی ٹھیک شرطیہ ہو میں گیا. شرط ہوتا ہے، مگر شرط کا مفہوم اس کے بعد جواب الشرط 2 فعل آتے ہیں. صحیح ہاں ہے. اس میں چینج آ جاتا ہے تھوڑا ہاں بہت کبھی چینج. کبھار فعل دونوں ماضی ہو سکتے ہیں، یہ پہلا فاعل ہے نا، پہلے فعل ماضی ہو بعد میں، وہ تھوڑے قواعد ہیں. صحیح. چلے قریب میں تو پھر قد ہی ہے بس. تو یہ ہے ماضی کی اقسام. کلیئر ہے سب کو؟ ماضی کی اقسام اور گردان یاد کرنا. تو استمراری یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. 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 ہاں. اور یہ یفعلو تو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. صحیح. تو یہاں تک رک کر جی ہم نے کیا کیا کیا؟ ماضی کے ٹائپس ہم نے دیکھ لی، اور مضارع معروف، سب معروف مثبت اور منفی ہم نے کور کر لی. فبیہا جی جی کیا کیا ہم نے کور کر لی ہیں؟ ماضی اور مضارع. مضارع بھی ہو چکا ہے. صحیح ہے. اور ماضی میں ہم نے ٹائپس دیکھا، اقسام. صحیح. ماضی کا ٹائپ، اور اس میں مثبت بھی دیکھا ہے نا جو کہ پوزیٹیو، اور منفی بھی دیکھا ہم نے. دیکھا میں نے پڑھ لیا منفی. کلیئر. اور جی لب بھائی. مضارع میں ہم نے مثبت دیکھا اور منفی دیکھا، صرف معروف. کلیئر. دونوں میں صرف معروف. یہاں ایکسٹرا ٹائپس بھی ہو چکے ہیں. اب مضارع کے بھی ہے نا ٹائپس ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ مضارع کے کچھ قواعد ہیں مگر وہ بعد میں دیکھیں گے. مگر ان سے پہلے ہم معروف کے مقابلے میں کیا ہے؟ مجہول، وہ دیکھنی ہے. کلیئر سب کو؟ یس. آسان الفاظ میں جو کہ ہمیں عربی زبان کے 10 سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور صرف کی کلاس میں جب لے رہا تھا میں اس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ فعلا کے نسبت میں مجہول فعیلا، صرف فعیلا ہی ہے. فعلا ہو، فعیلا ہو، فعولا ہو، وزن ایک ہی ہے مجہول کا، فعیلا. اور اس کی منفی ما فعیلا. کلیئر. فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتم فعلتم فعلتی فعلتم فعلتن فعلت فعلنا ما فعل ما فعلا. تو ما چلے گی منفی، بس اتنی ہے. مجہول تو ایک ہی آئے گی. اب اگر قریب میں ہے تو قد لگے گا، اور اگر بعید ہے تو کانا کی گردان چلے گی ساتھ میں، اور استمراری ہے تو پھر اچھا مضارع کا بھی مجہول معلوم ہونا ضروری ہے نا. اب اس کے لیے جہاں یفعلو ہے وہاں یہاں پر بھی ایک ہی وزن ہے، یفعلو. ہاں وہ یفعلو ہو، یفعلو ہو، یفعلو ہو، وزن مجہول کا ایک ہی ہے، یفعلو. جو عین کلمہ زبر، وہاں پر فعیلا ہے نا عین کلمہ زیر والا، اور فا کلمہ کیا ہے؟ پیش والا. یہاں یفعلو کیا ہے؟ یفعلو. تو یا علامت مضارع پیش والا اور عین کلمہ زبر والا. کلیئر ہے. یفعلو. تو 2 اوزان ہے، اور یہاں پر منفی کے لیے لا لگتا ہے تو لا یفعلو. تو یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو. اللہ لگے گا بس. دیکھیں یہاں پر گردان یاد کرنا ایک موضوع ہے، یہ ایک ہے نا اہم کام ہے، فعل ہے. مگر کانسیپٹ سمجھنا، فارمولا سمجھنا کہ مجہول کو کس قدر کون سے وزن پہ ڈھالا جاتا ہے، کس اعتبار سے اس کو لیا جاتا ہے، جب یہ سمجھ جائے نا تو پھر یاد نہ بھی کریں، کانسیپٹ کے اعتبار سے، فارمولاز کے اعتبار سے ہے نا سمجھداری سے اس کو حل کر سکتے ہیں. کلیئر. مثال کے طور پر ہم نے دیا آپ کو علیمہ. کیا دیا؟ علیمہ. اور یہ باب سمیہ سے ہے، وہ آپ پڑھیں گے باب کیا ہے. علیمہ یعلم، اس کا مضارع آئے گا یعلم.
کلیئر ہے؟ علیما یعلم کے بعد میں یاد کرنا ہے ماضی مضارع کے ساتھ باب میں علیما یعلم. اب ہم بولیں گے کہ فعیلہ کے وزن پہ اس کا مجہول بناؤ، تو مجہول کا تو ایک ہی وزن ہے فعیلہ، ہے نا شوکت بھائی؟ تو کیا بنائیں گے اس وزن پہ؟ جی علیما. علیمہ ہاں سے بنانا نا. ہاں مجہول علیمہ علیما. اور یعلم سے یعلم. جو علم. فنش. کانسیپٹ سمجھے، وزن سمجھے، تو آپ کو جو بھی دیں بس اس کو آپ حل کر دیں. کلیئر ہے؟ اب میں بولوں گا منفی مجہول مضارع بنائیں، تو یہ یفعلو سے یعلمو سے لا یعلمو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگریڈ؟ جی تو جی ماضی کا ترجمہ مطلب معروف کا ترجمہ الگ ہے، مجہول کا ترجمہ الگ ہے. ابھی ہم ترجمہ پہ گئے ہی نہیں ہیں، صرف گردان رٹا مار رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ترجمہ ہے یہاں پر جامعہ باب الصرف میں؟ نہیں نا. نہیں ہے. ہاں وہ سمجھنے کے لیے شروع میں ہم نے دی تھی، اور عربی زبان کے 10 سبق میں تو ہم نے ترجمہ بھی تھوڑا بہت ہے نا حل کی تھی، کیونکہ وہ مختصر سا پری عالم کورس تھا. تو جہاں کسے پتا کہ بعد والے جوائن ہو یا نہ ہو، تو ایسا ہوا بھی ہے، بہت سے لوگ ڈراپ بھی ہو چکے ہیں، 2-3-4 افراد. مگر ابھی ترجمے پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں، صرف رٹا کام میں ہے نا، رٹا مارنا. کلیئر ہے؟ تو وہ 2 اوزان پر الحمدللہ ہماری اب کیا ہو گئی؟ مجہول بھی کور ہو گئی. سیم ٹو سیم ماضی قریب کے لیے کیا ہے؟ ما فعلا تھا تو مطلب قد فعلا تھا تو قد فعلا، ہے نا؟ اسی قدر قد ما فعلا، سیم وہی گردان چلیں گی قد کے. اور رہی بات کانا کا، کانا کا مجہول میں کانا ہی رہے گا، اس کا پھر مجہول نہیں لائیں گے آپ کانا کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگریڈ؟ یہ کانا چلتا رہے گا، ہے نا؟ بس یہ چینج ہوتا جائے گا مجہول. یس اور نو؟ کانا یکونو چینج نہیں ہوں گے. جی افعال ناقصہ ہیں یہ. صحیح؟ سب کو کلیئر ہے؟ چلے. جی بھائی. اور اسی کا لعلہ فعلا لعلہما فعلا، تو یہی چلیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے. کانسیپٹ کلیئر ہو چکے؟ تو مدینہ مدینہ گردان یاد ہو چکے، یہ یاد کرنے کے حد تک آ چکے. تو فبیہا ماشاء اللہ. صحیح. تو یہاں تک ہماری کانسیپٹس ہیں. میں ایک ہے نا 1-2 پیج پہ یہ سارے کانسیپٹ میں ٹائپ کر کے آپ لوگوں کو ارسال کروں گا، اس کو نظر ثانی کریں تو پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ مجہول وغیرہ بھی آپ لوگ یاد کر دیں تو سنا دیں، استمراری وغیرہ. صحیح. اور ہم انشاءاللہ ماضی کے ٹائپس جائیں گے، مضارع کے ٹائپس جائیں گے. ان کو مضارع کے ٹائپس انگریزی میں بول رہا ہوں میں، بٹ ان کو کہتے ہیں مضارع کے تغیرات. کیا بولیں گے ان کو؟ ماضی کے تغیرات. تغیرات مانے چینجز. ماضی نہیں مولانا، مضارع. مضارع. مضارع کی ماضی کے مضارع ٹائپس ہی ہیں بس. مضارع کے مضارع تغیرات. کے تغیرات یعنی جو مضارع کا جو وزن ہے یفعلو، اب یہاں چینج ہوں گے. اعراب پڑھے تھے نا ہم، ہاں اعراب میں ہم نے معرب اور مبنی پڑھا تھا. تو ہم نے فعل کے لیے مبنی کس کو کہا تھا؟ ماضی اور امر. مضارع معرب نہیں ہے، مطلب مبنی نہیں ہے، مضارع معرب ہے، مگر اس کے بعد صیغے مبنی ہے، وہ الگ دیکھیں گے ہم مؤنث کے صیغے. صحیح. تو مطلب کیا ہے؟ اس کا آخری حرف چینج ہوگا. تغیرات یہ کبھی منصوب ہوگا اور کبھی یہ جزم ہوں گے. دیکھ رہے ہیں جزم ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نفی جہد بلم، لم کے وجہ سے.
اب یہ کیا ہے؟ ہم قرآن میں نہیں پڑھتے لم یلد ولم یولد، پڑھتے ہیں نا؟ تو یہ لم ہی ہے، لم یلد، دال کو جزم دیا ہے، ورنہ تو ولدا یولیدو تھا، وہ ولدا یولیدو، ولدا یلیدو، صحیح ہے، وہ یلیدو چینج ہوا ہے، ولدا یلیدو تھا، تو لم یلیدو تھا نا، لم آنے سے یلد ہوا، دال کا پیش اڑ گیا، چینج ہو گیا لم کی وجہ سے، تو ان کو افعال ہے نا جازمہ بھی کہتے ہیں، مطلب یہ جو حروف جازمہ بھی کہتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ سب نحومیر میں آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں صرف میں صرف گردان ہے، رٹا مارنا ہے لم سے، باقی پھر وہ کس کے کتنے قسمیں ہے نا وہ سارے دیکھیں گے۔ کلیئر؟ بس میں جھلکیاں دے رہا ہوں ابھی کیونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس، ہے نا، تو یہ جھلکیاں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لم ہے، یہاں پر دیکھیے لا ہے نا، لا ہے، پھر یہاں نون ثقیلہ ہے اور نون خفیفہ ہے۔ نون ثقیلہ کیا ہے، نون خفیفہ کیا ہے، اور لم کے مقابلے میں ان بھی ہے، ان دیکھیے لام امر بھی ہے، لی، یہ امر آ گیا، مگر لم کے مقابلے میں لم، لما، لام امر ہے نا، اسی قدر ان بھی ہے جو کہ منصوب کرتا ہے، ان غالباً ان، سوری ان ہاں ان سوری ان ہے نا، یہاں پر نہیں ہے مگر ہم الگ سے آپ کو بتائیں گے۔ ان ہے جی، حتی ہے، تو وہ حروف ناصبہ ہیں جو مضارع کو زبر دے دیتے منصوب۔ یہ تغیرات ہوا ہے نا، چینج ہوا، پیش سے زبر ہوا، پیش سے جزم ہوا، عامل کے آنے سے۔ وہ عامل کون آئے گا؟ یا تو لم آئے گا یا تو ان آئے گا، ان، لن، کہ، اذن، لن بھی آتا ہے، لن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کون سا پارا ہے؟ چوتھا پارا، چوتھا پارا۔ لن تنالوا البر، تنالو ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ ہرگز نہیں پہنچے گی، لن کی وجہ سے ہے، سمجھ میں آئے؟ تنالو جمع کا صیغہ ہے یہ۔ تو یہ حروف جازمہ، حروف ناصبہ مضارع میں جو تغیرات لاتے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ میری سلائیڈز ہے تغیرات جی انشاءاللہ۔ صرف کے نا بہترین سلائیڈز مجھے ہے نا عطا ہوئی ہیں، میں نے نہیں بنائی ہے، چینجز میں نے کی ہیں، مگر مجھے مل گئی ہیں وہ الحمدللہ ایک ویب سائٹ پہ، ساری کی ساری سلائیڈز۔ صحیح ہے شوکت بھائی؟ تو اس کو میں نے بہت دور تعلیمیت میں نا ہر جگہ سے میں کوشش کرتا تھا کہ گرامر پہ کام کروں، بے شمار کتابیں میرے پاس، تو ڈھیروں عربی کی کتابیں پی ڈی ایف میں بھی اور کتابی شکل میں، اتنی محنتیں تحدیث نعمت بتا رہا ہوں کہ اتنی محنتیں کی ہیں کہ کوئی بھی آپ جملہ دے دیں میں ان کی صرفی، نحوی، ترکیبی، ادبی نکات بتا دے سکتا ہوں انشاءاللہ، تحدیث نعمت صحیح ہے، یا کوشش کر سکتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ترکیب حل کر کے بتا دوں کتاب کے ذریعے سے، یا ذہن میں ہو تو الحمدللہ۔ تخصص فی لغت العربیہ میں تو شیخ ہے نا، شیخ صاحب جو ہے نا بڑی محنتیں کی ہم پر، ڈانٹ پڑتی تھی مگر دن رات محنت کرتے تھے۔ اردو میں پوری تعبیر، مطلب اردو میں پورا مقالہ دیتے تھے اور ان کو پھر عربی میں ترجمہ کرنا، حل کرنا ہے کہ نہیں۔ اور الحمدللہ تعریف الشخصی ہو ہے نا، تقضی یوم مطلب کیسے دن کو گزارے ہیں، محنتیں ہوئی ہیں مولانا، تبھی جا کے تو آپ لوگوں کو پڑھانے کی ہمت ہے نا۔ اور ہاں میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی محنتیں ہوئی ہیں، اور ان محنتوں میں جو تلاش کرتے 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 اس حد تک پہنچ گئے کہ یہ ساری سلائڈز مل گئیں، اور میرا شوکت بھائی، میرا وجد مطلب عالم اس قدر تھا کہ میں بس 7ویں آسمان پہ تھا۔ سمجھیے کہ جو پیاسا ہے نا کنویں کو دیکھے گا تو کس قدر وہ وجد میں آئے گا، اور پھلا نہیں سماتا اس انداز میں تھا۔
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تینوں اب تک جو چوتھی پانچویں جب جتنی بھی بیچز الحمدللہ ہے، یہ میں نے مولویت بھی پڑھائی تھی، سارے سب میں استفادہ حاصل کی الحمدللہ ان سلائیڈ سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب بندہ جو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، غیب سے اگر اس کے ہے نا وسائل بن جائے تو سمجھ لیں، یہ میرا وجدان اور ہے نا یقین محکم کہتا، سمجھ لو کہ عند اللہ و عند رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم یہ مقبول ہے، اسی لیے غیب سے وسائل بن رہے ہیں. آمین ثم آمین. صحیح ہے، امید ہے آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے، اکتفا کرتے ہیں الحمدللہ. تو جب چیز ہم جی کچھ جی بولنے کے لیے کچھ بیٹھے پڑھانے کے لیے وسائل بن جائے نا، ذہن میں وہ آٹومیٹک آ جائے نا، تو اس کو علماء ہے نا کہتے، تصوف دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقے کا الہام ہے. صحیح ہے. مسلح پہ اگر کوئی ٹھہرے اور تقریر کرنے کے لیے اور سمجھو کہ ایسے الفاظ، ایسے واقعات اور ایسے باتیں نکلیں تو سمجھ جائیں کہ وہ ہے نا آسمان سے اسے عنایت ہو رہی ہے، بس وہ بولتا جا رہا ہے. اور یہ میں ہے نا پوری وجدان اور پوری ہے نا کیا کہتے ہیں زندہ دلی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب میں امامت کرتا تھا، خطابت کرتا تھا، تو یہی ہوتا تھا. میرا مطالعہ کم ہوتا تھا مگر باتیں اس قدر نکلتی تھیں کہ بعد میں سوچتا کہ یار میں نے یہ بات کہی. میں ہے نا حب جا بننا مقصد نہیں، نہ واہ واہ لوٹنا مقصد ہے. میں حقیقی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی جو ہے نا وہ ملکہ نصیب ہو اور محنتیں کریں انشاءاللہ. ورنہ تو مجھے نہ کسی کو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں کہ نا فین کلب بنانی ہے کہ نہیں. ہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے اسلامیات کے، تو ایک دن ہم بیٹھے تھے، تو ان کا تعلق تو خیر دوسروں سے ہی تھا، جی جی لیکن ایک دن ہم ایسے ہی بات کر رہے تو ہمارے دو مطلب وہ ہمارے اپنے ہی الحمدللہ اسلامی بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ بتائیں یہ فیض کیا ہوتا ہے اور کیسے مل سکتا ہے؟ آپ تو اسلامیات کے ٹیچر ہیں. ماشاء اللہ. تو ہم اس طرح کے وہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ وہ اپنے حساب میں ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سارے ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہوئے بعض اوقات ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے جی جو آپ جی نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہوتا، پڑھا نہیں لیکن ہوتا. جی جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ الہام ہوتا ہے، صحیح. کہتے ہیں وہ پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہو حالانکہ وہ آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، اور اس طرح ایکسپلین کرتے ہو کہ سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹ بھی واہ واہ کرتے ہیں کہ سارا آپ نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیا. جی تو وہ بالکل فرمانے لگے کہ یہی فیض ہوتا ہے. یہی فیض ہے واقعی بالکل. تو کرم دیکھیے آپ کی بات سے بھی مزید تقویت ہوگی الحمدللہ. اللہ سب کو وہ ملکہ نصیب عطا فرمائے. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا سینہ بسینہ استاد محترم ہے نا ہمارے اساتذہ شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، جتنے بھی استاد تھے ہے نا، مفتی عابد صاحب ہوں، ان سے بھی ہم نے تفسیر بیضاوی پڑھی ہے. اور ایک مفتی ذوالفقار صاحب تھے یا کوئی تھے الحمدللہ، وہ بھی ہمیں کچھ پڑھائے ہیں. اور بہت سے اساتذہ کا کرم ہے نا. ہمارے مولویت کے بھی جو حافظ و قاری عالم جو کہ عربی لیکچرر ہیں، عربی میں یوں ہی گفتگو کرتے تھے ممبر پہ، وہ ابو بکر حافظ صاحب، تو الحمدللہ ان سے بھی فیض ہے. صادق مولانا، سمد حافظ صاحب، مولانا رفیق قاری، مولانا رفیق صاحب، سب سے الحمدللہ فیض حاصل کیے ہیں اور اس قابل بنے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس قابل بنائے کہ آپ بھی آگے ہے نا جو پڑھیں پڑھائیں اور اس ملکے سے فیض یاب ہو جائیں. آمین ثم آمین. انہی پیاری پیاری کلمات اور انہی پیاری پیاری دعاؤں کے ساتھ آج کی اس کلاس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات جمعہ کو ہوگی. اور جو صرف سیکھے ہیں نا مولانا، برائے کرم اس پہ محنت کریں. ایک اجمالی جو ہے نا جو فارمولا ہو، جو کانسیپٹس ہیں اب تک جو ہم نے کور کیے ہیں، میں 1 یا 2 پیج میں آپ تک پہنچا دوں گا، ارسال کر دوں گا. اس کو آپ نظر ثانی کر لیں اور ازبر کر لیں یا اپنے جیب میں رکھ لیں ہے نا، اور بار بار اس کا مطالعہ کریں یا ایسے جگہ لگائیں کہ آپ گھومتے گھومتے اس پہ نظر پڑ جائیں. فبیہا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور اس کے برکات سے مالا مال فرمائے. کل مفتی صاحب لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.